زمین بولی تھی، آسمان بولا تھا، اور دونوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، اتینا طائعین، ہم حاضر ہیں، فرما بردار ہیں۔ ایک ایسا مکالمہ جو قرآن کی آیتوں سے جھلکتا ہے، سائنس کے قوانین میں سانس لیتا ہے، انسان کی روح میں اترتا ہے اور عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ یعنی زمین اور آسمان آخر میں بھی انسان کے بارے میں مکالمہ کریں گے۔ زمین کہے گی یہ میرے اوپر ایسے چلتا تھا، آسمان کہے گا میں اس کے اعمال دیکھ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا پہلا مکالمہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب کائنات بنانے والے اللہ نے پہلی بار آسمان کو وجود دیا اور جب پہلی بار زمین کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، شکل اختیار کر، اس لمحے ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا تو کیا محسوس کیا؟ کیا زمین نے آسمان سے کوئی سوال کیا اور کیا آسمان نے زمین کو پہلی بار کوئی پیغام دیا؟ اور کیا وہ پہلا مکالمہ آج تک ہماری زندگیوں میں گونج نہیں رہا؟ یہ ویڈیو ایک تجربہ ہے، ایک سفر اس مکالمے تک۔ ایک ایسا مکالمہ جو قرآن کی آیتوں سے جھلکتا ہے، سائنس کے قوانین میں سانس لیتا ہے، انسان کی روح میں اترتا ہے اور عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب کہ وہ دھواں تھا، اور اس نے آسمان اور زمین دونوں سے کہا، چاہے خوشی سے آؤ یا مجبور ہو کر۔ دونوں نے کہا، ہم حاضر ہیں، فرما بردار ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں پہلا مکالمہ بند ہے۔ زمین بولی تھی، آسمان بولا تھا، اور دونوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، اتینا طائعین، ہم حاضر ہیں، فرما بردار ہیں۔ ناظرین کرام، سوچیں، اگر یہ پہلا جملہ اطاعت کا تھا تو کائنات کی اصل بھی اطاعت ہے، زندگی کی جڑ بھی اطاعت ہے، اور انسان کی اصل کامیابی بھی اطاعت میں ہے۔ لیکن اس اطاعت میں ایک راز چھپا ہے جو آج تک انسان سمجھنے کی کوشش میں ہے۔ معزز ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ زمین نے اربوں سال آسمان کے نیچے اپنی شکل بدلی، کبھی پگھلا ہوا گولا، کبھی آگ کا دریا، کبھی ٹھنڈی چٹان، کبھی پانی اور ہواؤں کا کھیل، اور کبھی زندگی کا گھر۔ گویا زمین نے آسمانی اور خدائی حکم کو صرف سنا نہیں، اپنے ہر دور میں اس کی تکمیل بھی کی۔
معزز ناظرین، اگر آپ غور کریں تو زمین کی ہر چیز آسمان سے بات کرتی ہے۔ بارش نیچے آتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ درخت اوپر کی طرف بڑھتے ہیں جیسے آسمان کو چھونا چاہتے ہوں، سمندر کی لہریں آسمان کے چاند کے اشارے پر ناچتی ہیں، اور پرندے آسمان کی طرف اڑتے ہیں مگر گھونسلے زمین پر بناتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تعلق حقیقت میں مکالمہ ہے، خاموش مگر مسلسل۔ ناظرین کرام، روحانیت کہتی ہے کہ آسمان اونچائی، تقدیر اور فیصلے کی علامت ہے، اور زمین حقیقت، آزمائش اور زندگی کا میدان۔ یعنی آسمان ماں باپ کی طرح حکم اور ہدایت ہے، اور زمین بچے کی طرح اس ہدایت کو عملی شکل دیتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ انسان بھی انہی دونوں کے درمیان قید ہے، نیچے زمین اور اوپر انسان۔ کبھی انسان کسی دکھ میں آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرتا ہے، کبھی خوشی میں زمین پر سجدہ کرتا ہے۔ آسمان انسان کے آنسو دیکھتا ہے اور زمین انسان کے قدموں کا وزن محسوس کرتی ہے، اور دونوں مل کر اس کی تقدیر لکھنے کے گواہ بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، عقلی طور پر سوچیں تو اگر زمین پر زندگی موجود ہے تو اس کے قوانین کہاں سے آئے؟ کشش ثقل کیا ہے؟ حرکت کے قوانین، روشنی کی رفتار، یہ سب ایسے ہیں جیسے آسمان نے زمین کو اصول سکھا دیے ہوں کہ ایسے گھومو، ایسے موسم بدلو، ایسے زندگی کو آگے بڑھاؤ، ایسے پروان چڑھو، ایسے فنا ہو جاؤ، اور ایسے دوبارہ جنم دو۔ روحانی زاویہ یہ کہتا ہے کہ زمین تحمل کی علامت ہے اور آسمان عظمت کی۔ زمین ہر قدم کو برداشت کرتی ہے اور آسمان ہر عمل کو ریکارڈ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین قیامت کے دن اپنے اوپر کیے گئے تمام اعمال بیان کرے گی۔ سوچیں، جس زمین پر ہم چلتے ہیں وہ ہمارے ہر قدم کی گواہ ہے، اور وہ پل بھی آئے گا جب زمین بھی بولے گی اور آسمان بھی بولے گا۔ سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی۔ اور دوسری طرف اسی سورت کی آیت نمبر 6 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دن لوگ مختلف حال میں نکلیں گے۔ یعنی زمین اور آسمان آخر میں بھی انسان کے بارے میں مکالمہ کریں گے۔ زمین کہے گی یہ میرے اوپر ایسے چلتا تھا، آسمان کہے گا میں اس کے اعمال دیکھ رہا تھا۔ معزز ناظرین، اگر ہم سائنسی نقطے سے دیکھیں تو زمین کا ایوری پارٹیکل مطلب ہر ذرہ انفارمیشن محفوظ رکھتا ہے۔ ہر چیز وائبریٹ کرتی ہے اور ہر وائبریشن ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ یعنی سائنس بھی
وہی بات کہہ رہی ہے جس کی خبر قرآن نے 1400 سال پہلے دی تھی۔ ناظرین کرام، اب ذرا تصور کریں، سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہو، ہلکی ہوا چل رہی ہو، درخت خاموش کھڑے ہوں اور دور کہیں پانی کی ہلکی آواز آ رہی ہو۔ ایسے میں زمین پہلی بار آسمان سے کہتی ہے، تم تو بہت بلند ہو اور میں بہت نیچی۔ تم روشنی کے گھر ہو اور میں مٹی کا، تم پاکیزگی کی علامت ہو اور میں گناہوں کا میدان، پھر بھی اللہ نے ہمیں ایک ساتھ کیوں بنایا؟ آسمان جواب دیتا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان انسان آئے گا، ایک ایسی مخلوق جو بلند بھی ہوگا اور پست بھی، جو خاک سے بھی اٹھے گا اور نور کی طرف بھی بڑھے گا، اور ہم دونوں یہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال۔ قرآن کے مطابق زمین اور آسمان نے خدا کو پہلا لفظ کیا کہا؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے اور پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ معزز ناظرین، یہ مکالمہ اصل میں انسان کے بارے میں ہے، ہماری کہانی کے بارے میں، ہماری کمزوری اور عظمت کے بارے میں۔ زمین صبر سکھاتی ہے اور آسمان یقین۔ زمین کہتی ہے برداشت کرو، آسمان کہتا ہے امید رکھو۔ زمین تھکاوٹ کی جگہ ہے، آسمان سکون کی جگہ ہے، اور انسان بس ان دونوں کے درمیان اپنی منزل تلاش کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ ایک چمچ مٹی میں موجود انسانوں سے زیادہ مخلوقات کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔